درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1 دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران سلطان اور خان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ 1236 عیسوی عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان غازی تخت نشین ہوا۔ اور خان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی ہی پالیسی اختیار کی۔ 727 ہجری بمطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں عظمیت شہر فتح ہوا اور خان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ 1331 عیسوی میں مدنور اور 1333 میں گیمبلک فتح ہوئے۔ 1336 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں اور خان نے کراچی شہر کو فتح کیا، جو بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور خان اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کا قائل نہیں تھا، اس لیے کراچی شہر کی فتح کے بعد اور خان نے اگلے 20 سال تک اپنے زیر نگو علاقوں میں حکومتی استحکام کو قائم کیا۔ انہوں نے ہر نئے فتح کیے ہوئے شہر میں مساجد، مدرسے اور کارواں سرائیاں تعمیر کی، خصوصی طور پر سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت بروسا میں۔ اسی وجہ سے بعد میں بروسا ایک اہم اسلامی مرکز بن گیا۔ 1356 عیسوی میں انہوں نے انقرہ شہر فتح کیا، جو آج کل ترکی کا دارالحکومت ہے۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے لیے انہیں دی تھی۔ اس سلسلے میں 758 ہجری بمطابق 1358 ہجری میں قلعہ ترنگ کے بندرگاہ گلی کولی میں قلعہ جنگالہ ابسالہ اور رودستو فتح کیا، جس سے ہر اس آنے والے سلطان کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی تھی۔ سلطان اور خان کی زندگی کا اہم ترین کارنامہ ایک مستقل اسلامی فوج کی تشکیل تھی۔ اس سے پہلے جنگ کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ اس نئی فوج کا نام ینیچری یعنی نیا لشکر رکھا گیا، جس کو دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دیا جانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کئی تہذیبی تاریخ دانوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور بہتان عظیم لگانے کی کوشش کی کہ یہ عظیم اسلامی فوج نصرانیوں سے بچہ ٹیکس کی صورت میں ان کے بچے زبردستی چھین کر اور جبر مسلمان کر بنائی گئی تھی۔ اس جھوٹی کہانی کو اور خان اور مراد خان کے زمانے میں زبردستی داخل کیا گیا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا تصور موجود نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جنگوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلمان حکمران عثمانیوں نے ایسے بچوں کو جو ان کے علاقوں میں آوارہ پھرتے رہتے تھے، ان کی کفالیت کا اہتمام کیا اور ان کے روشن مستقبل کی ان کو ضمانت مہیا کی۔ ان کو فکری اور دینی تعلیم دی جاتی۔ علماء ان کے دل میں جذبہ ایمانی، حفاظت دین، جذبہ جہاد بیدار کرتے، جس کی وجہ سے وہ جب بھی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ غازی یا شہید ہوتا۔ مسلمانوں کی کامیابیوں اور نصرانیوں کی پے در پے شکست نے تہذیبی تاریخ دانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر اسلامی تاریخ کو خوب گندا کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کئی مسلمان تاریخ دانوں نے ان تہذیبی تاریخ دانوں کا اثر قبول کیا اور آج بھی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسے جھوٹی باتوں کا درس دیتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے ان عظیم فرزندان اسلام اور عثمانیوں کے شان شان نہیں۔ اور خان نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا، جبکہ اس کے دور میں پہلی مرتبہ ترک فوج یورپ میں داخل ہوئی اور خان غازی 1360 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا اور انہیں بروسا میں دفن کیا گیا۔ انشاءاللہ اب ہم سلطنت عثمانیہ کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں ہم ذکر کریں گے سلطان مراد اول کا۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے اپنا دل بڑا کریں اور اسے نظر انداز کریں۔ اللہ حافظ۔